تخت نشینی کے وقت محمد رابع کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ اس نے 39 سال حکومت کی۔ ابتدائی 8 سال سلطنت کے لیے ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے پر تھے۔ ناظرین گرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد رابع نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے، لیکن اس سے پہلے آج ہم ان چیزوں پر نظر ڈالیں گے جن کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے کہ محمد کاپریلی اور احمد کاپریلی کون تھے، آسٹریلیا سے جنگ کب لڑی گئی، جنگ سینٹ گوتھرڈ کب شروع ہوئی، کینیڈا کی فتح کب ہوئی اور پولینڈ سے جنگ کیوں ہوئی، اور آخر میں ہم بیان کریں گے ینیچری میں کیسے تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ میں ہوں را عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل۔ محمد رابع کی 9 عمری کے زمانہ میں عنان حکومت حرم کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی یہ تھی کہ خود حرم میں 2 جماعتیں ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ ایک کی سردار سابق سلطان ابراہیم کی والدہ تھی، جبکہ دوسری کی سیادت سلطان وقت کی والدہ کو حاصل تھی۔ سلطنت کا شیرازہ ان حریفوں کی کشمکش سے پراگندہ ہو رہا تھا۔ فوج میں دونوں جماعتوں کے حامی موجود تھے اور قسطنطنیہ کی سڑکوں پر اکثر بد امنی اور کشت و خون کے مناظر پیش آتے رہتے تھے۔ سلطنت کے مختلف صوبوں میں بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ بغاوت اور سرکشی کے آثار ہر طرف نمایاں تھے۔ 1649 عیسوی میں ایک شخص کاترجی اوغلی نے ایشیائی کوچک میں علم بغاوت بلند کیا۔ کورجی یعنی نامی ایک دوسرا باغی بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور دونوں نے مل کر احمد پاشا والی اناطولیہ کو شکست دے دی۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اثنائے راہ میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ عثمانی فوج نے کورجی یعنی کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ کاترجی اوغلی نے بھی شکست کھائی، لیکن سلطان نے اسے معاف کر کے کرمانیہ کا والی بنا دیا اور یہ بغاوت ختم ہوئی۔ تاہم سلطنت کے اور حصوں میں جو شورش پیدا ہو گئی تھی وہ بددستور جاری رہی۔ پایہ تخت میں یہ صورت بہت زیادہ نمایاں تھی۔ آخرکار حرم کی سازشیں سابق سلطانہ والدہ کے قتل پر ختم ہوئیں۔ آسٹریا کے لیے حکومت عثمانیہ کی یہ پراگندگی نہایت مفید تھی اور وہ اس کے اختلال سے فائدہ اٹھا کر بآسانی ہنگری کو واپس لے سکتی تھی، لیکن جنگ 30 سالہ نے اس کو اتنا زیادہ چور کر دیا تھا کہ وہ اس اقتدام کی جرت نہ کر سکی۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جنگ کا سلسلہ، جس کا آغاز کریٹ کے حملہ سے ہوا تھا، برابر جاری رہا اور جمہوریہ کے ایک جنگی بیڑے نے دردانیال کے قریب ایک عثمانی بیڑے کو شکست دے کر جزائر لیمیناس اور ٹینیداس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے دردانیال کے دہانہ کی ناکہ بندی بھی کر دی، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کے سامان رسد کا راستہ بند ہو گیا۔ دارالسلطنت میں سخت گرانی پھیل گئی۔ ان بیرونی حملوں کے علاوہ سلطنت کے اندرونی حصہ میں ہر طرح کی بے امنی اور بد نظمی پھیلی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے عین اس وقت جبکہ دولت علیہ ایک نہایت نازک دور سے گزر رہی تھی اور بظاہر اس کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، سلطانہ والدہ نے صدر اعظم کے عہدہ پر ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس نے 5 ہی سال کے اندر تمام فوجی اور ملکی شعبوں کی کامل اصلاح کر کے سلطنت کو نہ صرف تباہی سے بچا لیا بلکہ اس میں اثر نو طاقت و سطوت بھی پیدا کر دی، جسے سلطان مراد رابع کے بعد دولت علیہ تقریباً تمام تر کھو چکی تھی۔ محمد کاپریلی کون تھا؟ صدر اعظم محمد کاپریلی کا آبائی وطن البانیہ تھا، مگر اس کا دادا اماسیا واقعہ ایشیائی کوچک کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوپری میں آ کر آباد ہو گیا۔ محمد کو ابتدائی تعلیم بھی نصیب نہ ہوئی اور ابھی وہ لڑکا ہی تھا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ حسن اتفاق سے اس کو سلطان کے مطبخ میں نوکری مل گئی۔ وہاں اپنی فطری ذہانت کی وجہ سے اس نے بہت جلد ترقی کر لی اور کچھ عرصہ کے بعد شاہی مطبخ کا باورچی ہو گیا۔ لیکن حکومت کے بعض اہل نظر نے اس نوجوان کی قابلیت کا اندازہ کر کے اسے باورچی خانہ سے نکالا اور زیادہ معزز خدمات اس کے سپرد کی۔ ہر جگہ اس نے اپنی غیر معمولی لیاقت کا ثبوت دیا۔ چنانچہ آخر میں وہ یکے بعد دیگرے دمشق، طرابلس اور یروشلم کا والی مقرر ہوا۔
اور ان میں سے ہر صوبہ میں اس نے ایک عادل، مضبوط اور نرم دل حاکم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ پھر جب سلطان محمد رابع کی تخت نشینی کے بعد سلطنت کے ہر حصہ اور حکومت کے ہر شعبہ میں شورش اور ابتری بڑھنے لگی تو صدارت عظمیٰ کی ذمہ داریوں کو تفویض کرنے کے لیے سلطانہ والدہ کی نظر انتخاب بھی محمد کوپریلی ہی پر پڑی۔ چنانچہ 1652 عیسوی میں محمد کوپریلی نے دولت عثمانیہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال کی تھی۔ چونکہ وہ بوڑھا اور لکھنے پڑھنے سے بالکل ناواقف تھا، اس لیے علماء اور اعیان سلطنت نے اس کے تقرر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن دمشق، طرابلس اور یروشلم کی ولایت کے زمانہ میں کوپریلی نے اپنی قابلیت کا جو ثبوت دیا تھا وہ سلطانہ والدہ کے انتخاب کی پرزور تائید کر رہا تھا۔ تاہم اس جلیل القدر عہدہ کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے پہلے محمد کوپریلی نے سلطانہ والدہ سے جو نو عمر سلطان کی نمائندہ تھی چند شرطیں باحلف منظور کرا لیں، جس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ سلطان اس کی تمام کارروائیوں کو جو وہ بحیثیت صدر اعظم عمل میں لائے گا بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا جائے گا، جبکہ دوسری شرط یہ تھی کہ اسے تمام عہدوں کے تقرر اور امتیازات کے عطا کرنے میں پورا اختیار حاصل ہوگا، جبکہ تیسری اور آخری شرط یہ تھی کہ سلطان کو اس پر کامل اعتماد رہے گا اور اس کے خلاف ہر شکایت کو وہ فوراً مسترد کر دے گا۔ قسطنطنیہ میں درویشوں کی ایک جماعت نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ کوپریلی نے ان سب کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا۔ ان میں سے ایک درویش نے، جس کا اثر عوام پر بہت زیادہ تھا، کوپریلی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا چاہا۔ اس نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اسی طرح اس نے کلیسائے یونان کے بدطریق اعظم کو بھی، جو در پردہ امیرو لاچیا کو بغاوت کے لیے ابھارنا چاہتا تھا، گرفتار کر کے سولی دے دی۔ اس کی باریک بی نگاہ سے کوئی بے عنوانی اور کسی سازش کی خفیہ سے خفیہ تیاری بھی چھپی نہ رہتی۔ اس کے جاسوس سلطنت کے بعید ترین حصوں میں بھی نہایت سرگرمی سے کام کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ہیبت صوبے داروں اور فوج کے بڑے بڑے عہدہ داروں سے لے کر حکومت کے ادنا ملازموں تک کے دلوں میں یکساں طور پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اور اکثر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی 5 سالہ صدارت میں 36,000 آدمی اس کے حکم سے قتل کیے گئے۔ باب اعلیٰ کے خاص جلاد ذوالفقار کا بیان ہے کہ خود اس کے ہاتھ سے 4,000 سے زیادہ آدمی پھانسی پا کر باسفورس میں پھینک دیے گئے، اور آخرکار 1661 عیسوی میں محمد کوپریلی نے وفات پائی۔ انتقال سے پہلے اس نے سلطان اور سلطانہ والدہ سے اپنے لڑکے احمد کوپریلی کو اپنا جانشین نامزد کرا لیا تھا۔ مرتے وقت بھی وہ سلطنت کی بہبودی سے غافل نہ تھا، چنانچہ اس نے سلطان سے 4 نصیحتوں پر خاص طور سے کاربند رہنے کی تاکید کی۔ نمبر 1، عورتوں کا مشورہ کبھی نہ سنا جائے۔ نمبر 2، کسی رعیت کو حد سے زیادہ دولت مند نہ ہونے دیا جائے۔ اور نمبر 3، سلطنت کا خزانہ ہمیشہ پر رکھا جائے۔ اور نمبر 4، سلطان خود ہمیشہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہے اور فوج کو ہمیشہ حرکت میں رکھے۔ احمد کوپریلی کون تھا؟ محمد کوپریلی کی وفات کے وقت سلطان محمد رابع 20 سال کا ہو چکا تھا اور اب وہ عنان سلطنت اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا، لیکن اسے شکار کا بے حد شوق تھا اور اسی میں اپنا تمام وقت صرف کرتا تھا۔ اس نے سلطنت کا سارا انتظام نئے صدر اعظم احمد کوپریلی کے سپرد کر دیا تھا، جو محمد کوپریلی کا بیٹا تھا۔ محمد رابع احمد کوپریلی پر پورا اعتماد رکھتا تھا۔ 1661 عیسوی سے لے کر اپنی وفات تک احمد کوپریلی ہی دراصل سلطنت عثمانیہ کا فرما روا رہا۔ وہ اپنی لیاقت، اپنے تدبر اور اپنی عظمت کے لحاظ سے دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ممتاز صدر اعظم خیال کیا جاتا ہے۔ تمام عثمانی اور مسیح مورخین کو اس کی حیرت انگیز قابلیت پر اتفاق ہے۔ تقرر کے وقت اس کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ محمد کوپریلی نے اسے بہترین تعلیم دلوائی تھی اور انتظام سلطنت کی تعلیم
خود اپنی نگرانی میں دی تھی، نیز ایک صوبہ کی ولایت پر مامور کر کے صدر عظمیٰ کی ذمہ داریوں کے لیے بھی اسے پہلے سے تیار کر دیا تھا۔ ذاتی خوبیوں کے لحاظ سے بھی احمد کوپریلی نہایت ممدوح تھا۔ اس کی خوش خلقی اور منکسر مزاجی خاص طور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ وہ شرعی احکام کی پابندی نہایت سختی سے کرتا اور اس کی زندگی اسلامی زندگی کا ایک قابل تقلید نمونہ تھی، جس کا اثر اس کے ہم اثر وزیروں اور عہدہ داروں پر بھی پڑا۔ اس کے انہی محاسن کی بنا پر ترک اسے فاضل احمد بھی کہتے تھے۔ آسٹریا سے جنگ 1663 عیسوی میں آسٹریا سے لڑائی چھڑ گئی۔ یہ جنگ ان مناقشات کا نتیجہ تھی جو 1.5 صدی سے ہنگری اور ٹرانسلوینیا میں جاری تھے۔ 2 سال پیشتر سے آسٹریا اور دولت عثمانیہ کے حامیوں کے درمیان صوبوں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں، جن میں دونوں سلطنتوں کے فوجی افسر جو سرحدی علاقوں پر متعین تھے حصہ لیتے رہے۔ 1663 عیسوی میں احمد کوپریلی ایک زبردست فوج لے کر آسٹریا کے مقابلہ میں روانہ ہوا۔ اس نے بلگراد پہنچ کر دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور پھر شمال میں نوزل کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ یورپ کے سنگین ترین قلعوں میں تھا اور آسٹریا کو اس کی مضبوطی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن 5 ہفتہ کے محاصرہ کے بعد 28 ستمبر 1663 عیسوی کو محصورین نے ہتھیار ڈال کر قلعہ عثمانیوں کے سپرد کر دیا۔ نوزل کی فتح کے بعد احمد کوپریلی نے متعدد دوسرے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد موسم سرما گزارنے کے لیے وہ بلگراد واپس چلا گیا۔ جنگ سینٹ گاتھرڈ 1 اگست 1664 عیسوی کو دونوں فوجیں خانقاہ سینٹ گاتھرڈ کے میدان میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں۔ عثمانیوں کو اپنی کثرت تعداد کے باوجود شکست ہوئی اور ان کے 10,000 آدمی مارے گئے۔ آسٹریا کی فوجوں کو بھی اتنا کافی نقصان پہنچا کہ وہ ترکوں کا تعاقب نہ کر سکے اور احمد کوپریلی اپنی بقیہ فوج کو آسانی کے ساتھ واپس لے آیا۔ سینٹ گاتھرڈ کی شکست کے بعد جو صلح نامہ 20 سال کے لیے واسوار میں مرتب ہوا، اس کی دفعات بحیثیت مجموعہ دولت علیہ کے موافق تھیں اور وہ دراصل صلح نامہ سیلوا تورک کو سامنے رکھ کر مرتب کی گئی تھی۔ اس صلح نامہ کی روح سے طے پایا کہ اہل آسٹریا اور ترک دونوں ٹرانسلوینیا کو خالی کر دیں اور اپافی کو، جس کی حمایت باب علی نے کی تھی، وہاں کا فرما روا بنایا جائے اور وہ سلطان کو خراج ادا کرتا رہے، یعنی ٹرانسلوینیا پر سلطان کی سیادت تسلیم کر لی گئی۔ سیری وار اور نوزل کے قلعوں پر ترکوں کا قبضہ قائم رکھا گیا۔ ہنگری کی 7 ولایتوں میں سے 3 آسٹریا کو دے دی گئیں اور 4 سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ اس کے علاوہ شہنشاہ آسٹریا نے 2 لاکھ فلورن تاوان جنگ سلطان کو ادا کرنا منظور کیا۔ یہ صلح نامہ دولت علیہ کے لیے ہر طرح قابل اطمینان تھا۔ احمد کوپریلی نے میدان جنگ میں زبردست شکست کھانے کے بعد بھی سلطنت کے مقبوضات میں اضافہ کر دیا۔ کینڈیا کی فتح 1667 عیسوی میں احمد کوپریلی کینڈیا کی مہم پر روانہ ہوا، جس کا محاصرہ 20 سال سے جاری تھا۔ اہل وینس موروسنی کی قیادت میں جو بعد میں فاتحہ موریا کے لقب سے مشہور ہوا، نہایت جاں بازی کے ساتھ کینڈیا کی مدافعت کر رہے تھے۔ احمد کوپریلی کے پہنچ جانے کے بعد محاصرہ کی شدت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، لیکن اسی کے ساتھ محصورین کا جوش و استقلال بھی بڑھتا گیا۔ تاہم جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ دنوں تک مقابلہ نہ کر سکیں گے تو ایک بہت بڑی رقم احمد کوپریلی کے سامنے پیش کر کے درخواست کی کہ وہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ صدر اعظم نے جواب دیا، ہم لوگ روپے کا کاروبار نہیں کرتے، ہم کینڈیا کو فتح کرنے کی غرض سے جنگ کر رہے ہیں اور کسی قیمت پر اسے نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ جاری رہا۔ 1649 عیسوی میں ایک فرانسیسی جنگی بیڑا جس میں 6000 سپاہی اور فرانس کے طبقہ امرا کے بہترین مبارزین تھے، جو کینڈیا کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس کے بعد ہی پوپ اور مبارزین مالٹا کی کمک بھی آ گئی۔ اس متحدہ بیڑے نے، جس میں 70 جہاز تھے،
عثمانیوں پر سمندر کی جانب سے گولے برسانا شروع کیے اور محصورین سامنے سے گولہ باری کرتے رہے، لیکن اس دو طرفہ حملے کے باوجود احمد کوپریلی نے کوئی قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آخرکار مجبور ہو کر موروثنی نے 6 ستمبر 1649 عیسوی کو باعزت شرائط کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے اور یہ محاصرہ جو تقریباً 21 سال سے جاری تھا ختم ہوا۔ پولینڈ سے جنگ احمد کوپریلی کی تیسری مہم خاص توجہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس سے اس نزاع کی ابتدا ہوتی ہے جس کا سلسلہ دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان حال تک قائم رہا۔ 1670 عیسوی میں اوکرین کے قزاقوں نے جو پولینڈ کی رعایا تھے حکومت سے بعض حقوق کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا اور ان کو زیر کرنے کے لیے حکومت پولینڈ نے ایک فوج جنرل سوبیسکی کی سرکردگی میں اوکرین روانہ کی۔ قزاقوں نے اپنے سردار ڈوریسنیسکو کے علم کے نیچے اس فوج کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن آخرکار انہوں نے محسوس کیا کہ دولت عثمانیہ کی مدد کے بغیر وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ ڈوریسنیسکو 1672 عیسوی میں قسطنطنیہ آیا اور اپنی قوم کی طرف سے باب اعلیٰ میں نظر اطاعت پیش کر کے سرپرستی کی استدعا کی۔ سلطان نے اس کی درخواست قبول کی اور اوکرین کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ قرار دے کر اسے وہاں کا سنجق بے مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی خان کریمیا کو حکم بھیجا کہ قزاقوں کی مدد کرے اور 6000 کا ایک ترکی دستہ بھی ان کی مدد کے لیے اوکرین روانہ کیا۔ باب اعلیٰ کی ان کارروائیوں کے خلاف پولینڈ نے احتجاج کیا۔ زار روس نے بھی سلطان کو دھمکی دی کہ اگر اس نے قزاقوں کی مدد کی تو روس پولینڈ کی حمایت کرے گا۔ صدر اعظم نے اس دھمکی کی پرواہ نہ کی اور پولینڈ اور روس دونوں کو یہ جواب دیا کہ اوکرین کی نسبت باب اعلیٰ کا فیصلہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ احمد کوپریلی نے خود اپنی قلم سے ایک خط سفیر پولینڈ کو لکھا جس میں اوکرین کے قزاقوں کی مظلومیت دکھا کر یہ بتایا کہ جب انہوں نے دولت عثمانیہ کے دامن میں پناہ لے لی تو ان کی حمایت کرنا باب اعلیٰ پر فرض ہو گیا۔ غرض 1672 عیسوی میں پولینڈ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس کا سلسلہ 4 سال تک قائم رہا۔ مائیکل شاہ پولینڈ نے صلح کی درخواست کی اور صلح نامہ بوزاکس پر دستخط کر کے پوڈولیا اور اوکرین کے صوبے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیے اور 2,20,000 وقات سالانہ خراج دینا منظور کیا۔ صلح کے بعد محمد رابع ایک فاتح کی حیثیت سے اورنا کو واپس ہوا۔ اس صلح کے 3 ہی روز بعد احمد کوپریلی نے وفات پائی۔ اگرچہ اسے آسٹریا اور پولینڈ کے مقابلہ میں سینٹ گوتھرڈ اور خوزیم میں فاش شکستیں ہوئی تھیں، تاہم اس نے خوش انتظامی اور حسن تدبیر سے ان کی پوری تلافی کر دی اور پوڈولیا، کریٹ، نوزل اور سیر نوار کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر کے اس کی وسعت میں اہم اضافے کر دیے۔ ان بیرونی فتوحات کے علاوہ اس نے سلطنت کی اندرونی بغاوتوں اور شورشوں کو بھی ختم کر دیا۔ جہاں تک سلطنت کے حسن انتظام، عدل و انصاف، نیز مالی اور فوجی قوت کا تعلق ہے، کسی وزیر نے اس سے زیادہ کارنامے نہیں دکھائے اور یہ سب کچھ اس نے بغیر کسی ظلم و تشدد کے کیا۔ اس نے رایا کے تمام طبقوں کی سرپرستی کی اور ہر مذہب و ملت کے پیرووں کے ساتھ یکساں طور پر عدل و انصاف برتا۔ عہد و پیمان کی پابندی اس کا ایک مخصوص وصف تھا۔ وہ علوم و فنون کا بہت بڑا مربی تھا۔ اپنی بے نظیر لیاقت اور کارگزاریوں کے لحاظ سے وہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا وزیر خیال کیا جاتا ہے۔ نظام ینیچری میں تبدیلیاں۔ سلطان محمد رابع کے عہد میں ینیچری کے نظام میں ایک اہم ترمیم کی تکمیل ہوئی۔ ابتدا یہ فوج تمام تر ان نوجوانوں پر مشتمل ہوتی تھی جو ہر سال سلطنت کی عیسائی رایا میں سے منتخب کیے جاتے تھے، لیکن سلطان مراد رابع کے وقت سے عیسائی لڑکوں کی قید اٹھا دی گئی، چونکہ یہ فوج تمام افواج عثمانی میں سب سے زیادہ معزز خیال کی جاتی تھی اور اس کے سپاہیوں کو بہت سے ملکی اور فوجی فوائد حاصل تھے۔ اس لیے ترکی النسل اور مسلمان امیدوار بھی نہایت شوق کے ساتھ اس میں داخل ہونے کے خواستگار ہوئے۔
چنانچہ قدیم دستور میں پہلے یہ ترمیم کی گئی کہ ینیچری سپاہیوں کے بچوں کو بھی اس میں داخلے کا حق دیا گیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد دوسرے مسلمان امیدوار بھی لیے جانے لگے اور عیسائی رایا سے ہر سال جو مطالبہ ہوا کرتا تھا اس میں بہت کچھ تخفیف ہو گئی، لیکن 1675 عیسوی سے جو صدر اعظم احمد کوپریلی کی وزارت کا آخری سال تھا، عیسائی لڑکوں کا داخلہ بالکل بند کر دیا گیا۔ اس ترمیم کے مکمل ہو جانے پر ینیچری کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ینیچری سپاہیوں کے بڑے بڑے دستے سلطنت کے خاص شہروں میں متعین کر دیے گئے، جہاں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ مختلف کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ صرف جنگ کے موقعوں پر سلطنت کی دوسری فوجوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ ان کی خاص رہبانہ اور فوجی زندگی کا خاتمہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ وہ شکار سے حد درجہ شغف ہونے کے باوجود علوم و فنون کی سرپرستی میں سلطان محمد رابع اپنے پیش رووں سے پیچھے نہ تھا۔ اسے علماء کی صحبت سے خاص دلچسپی تھی۔ مورخین کی خاص طور پر حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ انہیں اپنے دربار میں معمور رکھتا اور ان کی کتابوں کی تصحیح خود اپنے قلم سے کرتا تھا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ملیں گے ایک اور نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔